السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سننے والوں کو میری دل کی تہ گہرائیوں سے میرا سلام. اور میرا نام محمد عمر خان ہے اور آج ہم ایک پوڈ کاسٹ کا آغاز کرنے لگے ہیں. ایک ایسی پوڈ کاسٹ کا جس میں آپ بہت کچھ جانیں گے. بہت کچھ اس پوڈ کاسٹ کے سفر سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا. اس میں آپ کو روحانی طور پہ بھی اور دنیاوی طور پہ بھی دینی طور پہ بھی اور وہ سب باتیں آپ کو جاننے کو ملیں گی کہ ہمارے ارد گرد روحانی اور دنیاوی طور پر کیا کیا ہو رہا ہے. آج میں جہاں بیٹھا ہوں وہ ایک ایسا حجرہ ہے جہاں پر خوشبوئیں ہیں، معطر فضائیں ہیں. اور میرے جو دامن میں میرے جو ساتھ بیٹھے ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتا ہوں. یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سید ارسلان گیلانی صاحب آج یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہم ان سے جانیں گے بہت کچھ اس حجرے کے بارے میں، ان کے سفر کے بارے میں. اور میں بغیر دیر کیے ان کی طرف چلتا ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں آپ؟ اللہ. الحمد للہ خیریت سے، جزاک اللہ خیر. مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ الحمد للہ سب خیریت سے. اور کیا چل رہا ہے آج کل؟ آج کل دنیاوی معاملات کے اندر اب یونیورسٹی میں ملازم ہیں ہم. اچھا الحمد اچھا، للہ ماشاءاللہ. دنیا کے معاملات بس چل رہے ہیں، یونیورسٹی آنا جانا، تیاری معاملات. صحیح جی صحیح 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 صحیح. تو سر سوالات کی جانب پڑھیں. جی پلیز. سر پہلا سوال یہ ہے کہ اس حجرے کے بارے میں بتائیں کہ یہ حجرہ تعمیر کرنے کا کس طرح ذہن میں آیا اور کس سن میں آپ نے یہ حجرہ تعمیر کیا، اور کس طرح آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ اس حجرے کو تعمیر کر کے عوام الناس کے لیے کھول دیا جائے اور جن تبرکات مقدسات سے آپ مستفید ہو رہے تھے آپ کے ذہن میں کس طرح بات آئی کہ جو ہے نا کئی میری طرح کے عاشق تڑپ رہے ہیں تو ان کا بھی مستفید کیا جائے، ان کی بھی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا جائے، ان کو بھی جو ہے نا وہ ان کی بھی آنکھوں کو وہ نور بخشا جائے اور آقا کی چیزوں سے، آقا سے جڑی ہوئی چیزوں سے ان کے بھی جو ہے نا دلوں کو منور کیا جائے. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ آپ نے بڑا زبردست کویشچن کیا. تبرکات کے حوالے سے، تبرکات کے کمرہ جس کے لیے آپ نے حجرے کا لفظ جی استعمال جی کیا، بڑا متبرک لفظ بھی بہت جی متبرک جی ہے ماشاء اللہ سے. اور حجرہ بیسیکلی تبرکات کا جو کمرے، خاص کر میں نے الحمدللہ نبی پاک کی محبت اور عشق جو ہے وہ بچپن سے ہم بچوں کے دلوں کے اندر چلی آ رہی ہے. والدین کی طرف سے محفلیں، صحبت، مجلس اس طرح کی الحمد ملی للہ ہیں الحمد للہ کہ نبی پاک کا عشق اور ادب ہمیں ملا. الحمد تو انہی کے صحبت سے، والدین کی اور بزرگوں کی صحبت کی وجہ سے حضور کا ادب ایسا ملا کہ میرے سے اگر سوال کیا جائے تو میں ایک بچپن سے جنونی حد تک تھا کہ نبی پاک سے ملاقات کروں کسی طرح، اللہ اکبر، ان اللہ کو اکبر. دیکھوں، ان سے ملاقات کریں. پھر امی اور ابو ہمارے جو درود شریف کی کثرت پہ بڑا وہ کرتے اللہ کہ یار ان کو دیکھنے کے لیے درود شریف کثرت سے پڑھا کرو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے معاملات تھے. اللہ. تو درود شریف کی وجہ سے معاملات کرتے کراتے مجھے اتنا تمنا ہوئی کہ کم از کم میں ان کے شہر تک پہنچوں، کم از کم نبی پاک علیہ السلام کے اس شہر تک پہنچ کے ادھر کی ہوائیں میں محسوس کر سکوں، ادھر کی اللہ فضائیں دیکھوں کہ کیا ہیں، ادھر کے لوگ کیسے ہوں گے. میرے ذہن میں، میرے دل دماغ کے اندر نا اس وقت پرانے دور کا مدینہ شہر آیا کرتا تھا اللہ کہ مدینہ منورہ جو شہر ہے پرانا، ادھر صحابہ کرام پھر رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، سارے وضو کر کے حرم کی طرف بھاگ رہے ہیں. لیکن اصل میں سب کا مقصد نبی پاک کی زیارت ہوگا. اصل میں سب کا مقصد جو ہے وہ حضور کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا، حضور کی عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہوگا. مطلب میرا ہر طرح سے اس سوچ میں، اس گمان میں نبی پاک کے ادب اور عشق کے اندر اتنا میں رہا کرتا تھا کہ میری سوچ ہی اس لیول پہ جایا کرتی تھی کہ یار میں حضور کے دور میں کم از کم پہنچوں. اللہ پھر اس دوڑ کے اندر جو صحابہ کرام حرم کی طرف لگا رہے ہیں، ایک نماز کا وقت ہو رہا ہے، صحابہ کرام جا رہے ہیں، تو شاید اس میں شامل ہو جوں، اس رش میں نکل جاؤں میں کہ میں پہنچ کے نماز کے بہانے حضور کی زیارت کروں. پھر وہ ایک بچپن کی سوچ میری کہ یار یہ زمانہ مجھے کہاں سے ملنا، اللہ یہ دور مجھے کہاں سے ملنا، ایک اپنی دوڑ تھی. پھر میں نے سوچا کہ یار نبی پاک کی زیارت ہی وہ کسی طرح سے معاملات ہوں. تو کرتے کراتے اتنا مطلب میں اس چیز میں ڈیپ چلا گیا
کہ بزرگوں کو تو سننا، والدین سے سننا، اور ادب اتنا تھا کہ نبی پاک کی ہر چیز کے اوپر، جس چیز پہ نبی پاک کا نام آنا اس پہ سر جھکا کے ہم نے ادب اور احترام سے زندگی گزاری پھر اپنی. تو کرتے کراتے تقریباً میں جب حفظ کر رہا تھا، I was in 5 کلاس، تو 5 کلاس کے اندر ہی تقریباً اتنا میں پیک پہ بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے کراچی والی سائڈ سندھ سے کال آتی ہے کہ جی آپ کے لیے ایک تحفہ ہے. تو آئی واز سرپرائز کر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے، مجھے سندھ سے کال آ رہی ہے، میں لاہور میں بیٹھا ہوں، میں نے لاہور سے ٹریول کر کے سندھ جانا ہے. تو مجھے پھر بتایا گیا کہ جی آپ کے لیے جو تحفہ ہے وہ بیسیکلی نبی پاک علیہ السلام کا زلف مبارک ہے، منہ مبارک ہے، بال مبارک ہے. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے وہاں سے لاہور سے میں ٹرین میں بیٹھا، تقریباً میں نے 300-350 روپے کی ٹکٹ لی تھی، اور میں یہاں سے لاہور سے ٹریول کر کے سندھ گیا. پھر وہاں پہ جا کے ایک دوست، انہوں نے مجھے باقاعدہ حضور کی زلف مبارک تحفے میں دیں. پھر وہ لے کے پھر میں لاہور واپس پہنچا، تقریباً فجر کا ٹائم تھا. تو گھر والے میرے سارے گاڑی میں ریلوے اسٹیشن کے باہر کھڑے ہوئے تھے لاہور کے کہ جی ارسلان واپس آ رہا ہے. اور اس کے بعد حضور کے بال، باقاعدہ میرے والدین نے میرا استقبال کیا وہاں پہ فجر کے وقت. ایکچولی میں وہ میرا نہیں، وہ نبی پاک کے ایک بال کا ادب احترام تھا. ایک اس بال مبارک کے لیے، استقبال کے لیے میرے گھر والے سب وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. تو بیسیکلی سٹارٹ یہاں سے تھا، اور اسی ادب اور احترام کو دیکھتے ہوئے پھر میری مزید تمنا اور محبت میں اضافہ ہوا کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچوں. ضد میری وہیں پہ تھی کہ میں حضور کے حجرے تک پہنچوں. پھر میں نے اس کے بارے میں پڑھا، پھر مجھے مدینہ پاک حاضری کا شرف حاصل ہوا. مدینہ پاک پہنچنے کے بعد نبی پاک کی بارگاہ میں پھر وہی کہ میں حجرے کے ارد گرد پھیرا کرتا تھا، کبھی رائٹ جا رہا ہوں، کبھی لیفٹ جا رہا ہوں. میں اندر جانے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا. ابھی تک تقریباً زندگی میں نے شاید ایک مرتبہ ہوا کہ میں حضور کی جالیوں کے سامنے گیا ہوں. اس کے بعد جب بھی مدینہ پاک گیا ہوں میں اندر ہی نہیں گیا، روضہ مبارک کے سامنے میں نہیں گیا. مجھے نہیں آئیڈیا کہ اندر جالیوں کے پاس کیا معاملات ہیں، ریاض الجنہ میں کیا معاملات ہیں. آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ، کیونکہ میں اندر جاتا ہی نہیں، ہمت ہی نہیں پڑتی. لیکن سٹل تمنا میں نے لوگوں کے بارے میں سننا کہ لوگ حاضری کے لیے آ رہے ہیں، اور روضہ رسول کے دروازہ کھلا ہے اور اندر جا رہے ہیں حاضری کے لیے. تو اسی تمنا اور خواہش کے اندر میں مچلتا اور پریشان، اور اپنی زندگی کارنر پہ بیٹھ کے پلر کے پاس میں بیٹھا رہتا تھا بس سائڈ پہ کر کے. یا کبھی رات کا ٹائم مجھے ملنا تو گنبد خضرا کے سامنے میں بیٹھ جایا کرتا تھا بس سین میں. تو وہی معاملہ چلتے چلاتے پھر میری اتنی مطلب کہ ایک حالت عجیب سی وہ ہوتی تھی کہ یار میں جاتا بھی ہوں لیکن میں جا بھی نہیں پاتا، مطلب میری سمجھ نہیں آتا میں کیا کر رہا ہوں. پھر جب پاکستان واپس آتا پھر مجھے یاد ادھر کی آتی، میں کیا کرتا. بال مبارک میرے پاس تھے، کچھ تبرکات آہستہ آہستہ اور میرے پاس ہے. پھر میں اس طرح سے یہ کہ مطلب نبی پاک علیہ السلام جہاں پہ موجود ہوں، نبی پاک کی قبر انور جدھر موجود ہے وہی حجر رسول کہلاتا ہے. کمرہ مبارک نبی علیہ السلام کا وہی حضرت عائشہ کا بھی فاطمہ کا ساتھ کمرہ مبارک ہے، حجر شریف ہے. تو میں نے بالکل اسی کی طرز پہ اپنے گھر میں جو کمرہ میرے پاس جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کمرے کو میں نے نبی پاک علیہ السلام کے جو بال مبارک جدھر موجود ہیں اسی کمرے کو میں نے پھر حجری کی طرز پہ مطلب رکھا. اسی طرح سے چادر مبارک بیک گراؤنڈ مطلب آپ دیکھ رہے ہیں، ہلکی سی لائٹ، اور مطلب میری اپنی کہ میں ادھر کی فیلنگس کو یہاں پہ. لیکن سٹل نبی پاک علیہ السلام کا جو مدینہ شریف ہے، گنبد خضرا کی جو بہار ہے وہ تو وہی ہے، تو جنت بھی اس کے مقابلے میں مطلب نہیں آ پاتی. تو الحمدللہ یہ شروعات وہاں سے لے کے یہاں تک ایک کمرے تک میں صرف پہنچا، اور ابھی تک ایک کمرے کی حد تک بس بیٹھا ہوں کہ حضور کی چیزیں میرے پاس موجود ہیں. اور یہاں پہ میں تصور کر کے مدینہ پاک کے کارپیٹس ہیں، مسجد نبوی کی دیگر تبرکات میرے پاس موجود ہیں، نبی پاک علیہ السلام سے منسوب تبرکات میرے پاس موجود ہیں. سٹل وہ یہ کہ نبی پاک کا چہرہ مبارک کبھی زیارت حضور نوازیں، ٹھیک ہے نا. مالک تو حضور ہے نا، نبی علیہ السلام وہ مالک ہیں. تو مالک کی مرضی دیکھیں کب تک ہوتی ہے، ہم تو سر جھکا کے بیٹھے ہیں. نہیں نصیب ہوگا تو وہ بھی مالک کی مرضی ہے، نواز دیں تو وہ بھی مالک کی مرضی ہے. ہم تو بس اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے چکر کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور بس یہاں پہ معاملات اسی طرح سے ہیں. تو الحمدللہ لوگ آتے ہیں تبرکات کی زیارت کرنے کے لیے، کافی معاملات اس طرح چلتے ہیں. بڑا مطلب الحمدللہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اصل میں اپنے آپ کو قرب کے لیے، نبی پاک کی قربت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت آمادہ رکھا کریں کہ ان کے عشق میں اپنے آپ کو مبتلا رکھا کریں، ان کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور رکھنا چاہیے بس. تو الحمدللہ یہ بیسیکلی سٹارٹ کا مطلب تھا
شروعات تھیں کہ میں اس طرف آیا اور ایک کمرے کو میں نے اپنے لیے بس رکھا کہ مجھے جب یاد آتی ہے، جب معاملات اس طرح سے ہوتے تو میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں، تبرکات کی زیارت کر لی، اپنے آپ کو بیٹھ کے ذکر اذکار محفل معاملات کر لیے، درود شریف کی کثرت کے معاملات کر لیے. بیسیکلی اس طرح سے الحمدللہ چلتے ہیں. بڑا خیر جو ہے نا عرصان بھائی، وہ ایک روحانی سا منظر ماحول ہو گیا ہے اس حجرے کا بھی. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ بتائیں کہ عوام الناس کے لیے کب پہلا دروازے کھولا، اس کے لیے پہلا دروازہ جو ہے عوام الناس کے لیے آپ نے کب کھولا؟ کچھ یاد ہے؟ آج سے کتنے سال پہلے یا کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ عوام کے لیے الحمدللہ تقریباً 2010 کی بات ہے. میں پرانا رہائش تھی ہماری، تو وہاں پہ لوگ آتے تھے جن کو پتہ چلا تھا. جی. کچھ بزرگوں والے جو لوگ ہوتے ہیں، بزرگوں کو ماننے والے لوگ، بالکل. نقش بندی سلسلے کے کچھ تھے دوست میرے پاس آئے. پھر مختلف دوست احباب میرے پاس آتے تھے، لیکن میں خاموشی سے اپنے رہتا تھا. پھر بیرونی دارالسلام سے کچھ لوگ ٹریول کر کے پاکستان آئے تھے ہمارے پاس تبرکات کی زیارت کرنے کے لیے. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ پبلک کے لیے میں نے تقریباً 10-15 سال کی بات ہے کہ وہاں پہ میں نے اوپن کیے تھے تبرکات. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ بچپن سے ہی حب رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عشق میں آپ ملوث تھے، آپ جکڑے ہوئے تھے آپ، ٹھیک ہے؟ تو مطلب اس کی معراج پہ کچھ روشنی ڈالنا پسند کریں گے؟ عشق کی معراج؟ جی جی جی. مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عشق کی معراج ہے اور وہ بلندی، وہ ایک عاشق کی جو بلندی ہے، آپ نے کیا محسوس کیا؟ آپ نے کیا محسوس کیا اس عشق میں؟ چونکہ پروردگار فرما رہا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. تو اس چیز کی ہمیں کھلی دلیل ملتی ہے کہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، رب نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا، اور جس نے آقا کے ذکر کو بلند کیا اس کے دنیا سے پردہ رحلہ فرما کے جانے کے بعد آقا نے اس کے ذکر کو بلند کیا. تو اور آقا یہاں بھی نوازتے ہیں، آقا وہاں بھی نوازتے ہیں. مطلب آقا اس دنیا میں بھی نواز رہے ہیں، اور آقا اس دنیا سے پردہ جب ہم فرما جائیں گے آقا تب بھی نوازیں گے ہم عاشقوں کا عقیدہ ہے. تو کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر اگر کچھ روشنی ڈالنا پسند کریں گے کہ آپ نے کیا کیا؟ اچھا سوال کیا ہے. لیکن عشق سے اور عشق کی معراج بیسیکلی جو بات ہے، یہ آپ کسی عاشق سے سوال کریں. میں اس لیول کی بات میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو ایک فقیر اور مسکین جو ہوتا ہے نا، غریب انسان میں. آپ دیکھیں میری حالت بھی خراب ہے. سر فقیر ہی تو اپنا حال میری بیان تو فرماتا ہے. حالت خراب ہوئی پڑی ہے اپنی زندگی جب میں. آپ ظاہری طور پہ بھی آپ لوگ مجھے دیکھیں تو میں عجیب قسم کا انسان ہوں. تو مجھے کیا پتہ ہے عشق سر، کیا ہے. یہی تو عاشق ایک خوبصورتی ہے کہ وہ جب مجذوبیت کا حلیہ اختیار کرتا ہے، جب وہ قلندری کا حلیہ اختیار کرتا ہے، جب وہ قلندر بنتا ہے، تو اسی میں تو اس کو معراج ملتی ہے، اسی میں تو اس کو جو ہے نا وہ معراج ملتی ہے. آپ کی باتیں میرے سے زیادہ خوبصورت ہیں، میری باتوں سے زیادہ خوبصورت ہیں. لیکن میں پھر وہی بات بتاؤں گا، ایک فقیر کی جو منزل ہے وہ بہت اوپر کا مقام ہوتا ہے. فقر جو بیسیکلی ہے، بالکل بالکل میں بالکل. تو فقیر تک کی سیڑھی تک نہیں، جوتی تک نہیں پہنچا ابھی. تو میں آپ کو عاشق کی کیا بتاؤں. اس عاشق کی اور عشق کے تو مقام ہی بہت اوپر ہے. اچھا چلیں یہ بتائیں، ہمیں ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نام محمد ہے، نام محمد کے میم سے لے کر اگر ہم نام محمد کے دال تک بات کرتے ہیں تو اس میں آپ نے جہان کو کتنا پایا؟ مطلب آپ اس میں سارے جہان کو پاتے ہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت اور عقیدت باقاعدہ نبی پاک علیہ السلام کا جو مبارک نام ہے، اللہ تعالیٰ کلیئرلی کہتا ہے کہ میں نے اگر اس کائنات کو، آپ جہان کی بات کریں، جہان 1 2، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی بات کرتا ہے اللہ. کہ پوری کائنات کو اگر میرا نبی پاک علیہ السلام کا بنانا، ان کی موجودگی اور حاضری مقصود نہ ہوتی تو میں کائنات ہی نہ بناتا. تو نبی پاک علیہ السلام کے میم سے ہی لے کے اگر ہم میم کو ہی پورا کر لیں تو پھر بات آگے جاتی ہے. تو پوری کائنات ہی اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کٹ بتائی کہ یا رسول اللہ میں نے تو صرف آپ کے لیے سب معاملات رکھے ہیں، آپ کے لیے سب. اصل میں عشق والی بات یہ تھی، یہی عشق ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے کیا. بالکل. عشق وہی تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں. عشق وہی تھا کہ خالد بن ولید فرماتے ہیں
کہ مجھے دشمن کی صفوں میں تھرتھلی ڈالنا افضل لگتا ہے کہ میں اپنی دلہن کے ساتھ وقت گزاروں. وہ جنون ہے ان کا نبی پاک کے نام کے اوپر کفار کے اندر تھرتھلی مچانا. بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عشق عطا کرے. ہم تو دعا بے کرتے شک ہیں. بے شک بے شک. اچھا، اللہ پاک اپنے محبوب کو کبھی چہرہ والضحیٰ سے نسبت دیتے ہیں، اپنے محبوب کے رخ انور کو، اور کبھی زلف واللیل کا کہتے ہیں. تو آپ کے پاس زلف واللیل ہے اور آپ اس زلف کو سنبھالے بیٹھے ہیں، تو کتنا کچھ سکون ملا اس سے. اور ماشاء اللہ آپ کے پاس تو 5 سال کی عمر سے ہے. آقا نے کتنا آپ کو نوازا ہے. تو ذرا ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ جب سے وہ آپ کے پاس آئی ہے آپ نے اپنے آپ کو کتنا بدلتے دیکھا ہے، کیونکہ وہ تو آقا کے بدن اقدس کا صرف ایک حصہ ہے نا. بالکل اسی طرح سے ہے. میں اس کے بارے میں کلیئر کٹ بہت دفعہ بتا چکا ہوں، اور میں پھر بتانا پسند کروں گا. آن کرتا ہوں بلکہ میں اس چیز کو کہ میرے پاس ابھی تک جو کچھ بھی ہے، عزت ملی ہے یا کچھ بھی ملا ہے، شہرت ملی ہے، پتہ نہیں کیا ملا ہے، کچھ بھی ملا ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی ہی وجہ سے ملا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کی تھپکی ہے، الحمدللہ، رحمت ان کی نظر ہے، اسی سے سب کچھ ملا. بال مبارک تو بڑی اوپر کی چیز ہے. بال مبارک جن کو ملتے ہیں وہ صحابی کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے جن کو بال مبارک سے نوازا وہ صحابہ کرام تھے، جن کے ساتھ حضور فیس ٹو فیس بیٹھ کے گفتگو کیا کرتے تھے، جن کے ساتھ حضور مجلس میں بیٹھ کے اپنے سامنے بٹھا کے اپنی فیض سے نوازا کرتے تھے، جن کو سامنے بٹھا کے حضور نے اپنی روحانیت اور اپنا نور عطا کیا. وہ صحابہ کرام تھے، اور انہی کو حضور نے اپنے حج کے موقع کے اوپر اپنے بال مبارک سے نوازا تھا. تو یہ بال مبارک رکھنا تو ایک صحابہ کی شان بیسیکلی بنتی ہے. تو ہم لوگوں تک اگر وہ چیز مل گئی ہے تو ہماری تو دنیا اور آخرت، ہم دنیا میں بیٹھ کے آخرت کی کہہ لیں کہ اب شوخیاں مارتے ہیں. تو اس میں مجھے تو کوئی وہ نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. میں بڑا پرسکون ہوں ماشاء کہ اللہ. مجھے میرے دل کو تسلی ہے، میرے دنیا کو، میرے دماغ کو تسلی ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوکری کے لیے رکھا، نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں، نبی پاک کے عشق میں الحمدللہ رکھا. الحمدللہ. میرے سے جتنے لوگ بھی ملتے ہیں نا یونیورسٹی میں، کالجز میں، یا باہر کہیں پہ، یا میرے پاس لوگ آتے ہیں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ سارے لوگ صرف اور صرف اور صرف نبی پاک کے نام پہ میرے سے ملتے ہیں. کوئی میرے پاس میرے لیے نہیں آتا. کوئی بھی میرے پاس آیا نا وہ یا تو مدینے کے نام پہ ملا مجھے، یا سرکار کے نام پہ مجھے ملا ہے. میرے پاس میڈیا چینل آتے ہیں جی سرکار کی بات کرنی ہے، میرے پاس دوست آتے ہیں تو جی حضور کی بات کرنی ہے، ان کی چیزیں دکھا دیں، انہی کے لیے بس آتے ہیں. تو میرا اس دنیا کے اندر رہنے کا مقصد جو ریزن بنانا وہ سرکار ہی بنے ہیں. اور لٹرلی واللہ اللہ کی قسم اگر ان کا نام مبارک نکل جائے میری زندگی سے تو پھر اللہ کرے کہ وہ سانس نکل جائے تو بہتر ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک آپ کو مزید رحمتوں سے نوازے، مزید برکتوں سے نوازے. ارسلان بھائی یہ بتائیں کہ کیونکہ میرے علم میں ہے اس لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں جی کہ آپ نے بھی ریسنٹلی اپنے ڈسپلے شوز بھی کیے ہیں جس میں آپ نے تبرکات مقدسات سے لوگوں کو مستفید کیا، لوگوں کی آنکھوں کو منور کیا، اور ایک شو آپ کا سنٹور اسمال میں لگا اور رمضان میں تھا شاید، جی 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 اور رمضان میں. ایک آپ کا واکنٹ میں لگا. تو ان کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کتنے شوز ابھی تک کر چکے ہیں اور حالیہ کیا کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ ہمارے جو سننے والے ہیں آپ یقین مانیں وہ تڑپ رہے ہیں. مجھے میسیج موصول ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ڈیٹ بتا دیں نیکسٹ شو کہاں ہو رہا ہے، کدھر ہو رہا ہے، پاکستان میں ہے، کہاں ہے، کس شہر میں ہے. تو لوگ بڑے بے قرار ہیں. اور کیا آپ کا لاہور سے باہر کہاں کہاں کے شوز کرنے کا ارادہ ہے، اور لاہور میں بھی کدھر ہے، اور اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی جزاک اللہ خیر آپ کے سوال کے لیے. تبرکات کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ڈفرینٹ ایونٹس ہم نے کیے ہیں. جی ڈسپلے ایونٹ کیا جاتا ہے، ایگزیبیشن جس کو کہہ لیں. ہم نے 2019 میں تقریباً بیرونی دارالسلام میں ایونٹ کیا، ملیشیا انڈونیشیا والی سائڈ پہ بھی ایونٹس ہو ماشاء چکے ہیں ہمارے، پاکستان میں ڈفرینٹ مقامات پہ کر چکے ہیں ایگزیبیشنز وغیرہ. اور آپ کے دوست صاحب آپ کے لیے اتنا ہی میں کہوں گا کہ میں مطلب ابھی لاہور کے اندر ریسنٹلی آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں آفٹر عید مطلب تقریباً
8 جولائی کا میں نے ڈیٹ رکھی ہے کہ میں لوگوں کو وہاں پہ انوائٹ کروں. ایک جگہ پہ ایگزیبیشن ہے, اس جگہ پہ مطلب لوگوں کو بلایا جائے اور کچھ تبرکات کی زیارت کروائی جائے. تو جن لوگوں نے تبرکات کی زیارت کے لیے آنا وہ 8 جولائی کو, تو وہ لازمی رابطہ کریں ہمارے سے, ان باکس کریں, میسیجز کریں, تو انشاءاللہ ان کو بتایا جائے گا کہ ہم لاہور میں کس جگہ پہ کر رہے ہیں, وہاں پہ لازمی آئیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو تبرکات کی برکت سے فیض یاب فرمائے. انشاءاللہ. خواتین و حضرات, میرے سننے والوں, آپ سے میں یہ ڈیٹ پھر سے اناؤنس کرتا چلتا ہوں کہ 8 جولائی 2023, جیسے کہ ارسلان گیلانی صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ ڈیٹ ہے جس پہ اب تک کی جو ڈیٹ ہے جس میں ہم جو ہے وہ ارسلان بھائی جو کہ شو کے لیے دے رہے ہیں, ڈسپلے کے لیے دے رہے ہیں, ایگزیبیشن کے لیے دے رہے ہیں, اور آپ سب اس کو نوٹ کر لیں, جو کہ تڑپ رہے ہیں تبرکات مقدسات کی زیارت کے لیے. اور انشاءاللہ بہت جلد ہم جگہ کا بھی وہ کریں گے, اناؤنس کریں گے. اور ہمارے انسٹاگرام اور یوٹیوب کا بھی چینل ہے دا گیلانی سیکریڈیلکس کے نام سے, آپ ان کو بھی سبسکرائب کر لیں اور فالو کر لیں. وہاں سے آپ کو یوگا کے اپڈیٹس ملتی رہیں گی, اور وہاں سے یوگا کا آپ کو مطلب جو بھی اپڈیٹس ہیں یا جو بھی چل رہا ہے, جیسے ارسلان صاحب نے 8 جولائی کی ڈیٹ دی ہے, اور اگر میں بھی یہ کسی ریزن کی وجہ سے آگے ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, یا جو لوکیشن کو وہ بھی کرنا ہے, اناؤنس کرنا ہے, تو آپ کو وہ تمام اپڈیٹس وہاں پہ مل سکتی ہیں. اور ارسلان بھی اس میں اگر آپ اس چیز کا ایڈیشن کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے سننے والوں کو کر سکتے ہیں, اس چیز کا ایڈیشن کروا سکتے ہیں. بس یہی ہے کہ انسٹاگرام فیس بک پہ ان ٹچ رہیں, وہاں پہ کبھی بھی کسی قسم کے کویشچن کے بارے میں کوئی کیوری ہوتی ہے تو آپ ان باکس کریں. تو انشاءاللہ آگے جو ایگزیبیشن کا پلان ہے آفٹر 1 ویک, آئی تھنک سو 8 جولائی 2023 کے اندر, تو انشاءاللہ اس کے اوپر اپڈیٹ کیا جائے گا. انشاءاللہ ضرور. تو ارسلان بھائی بہت اچھا لگا آج کی پوڈ کاسٹ سے, ہمیں بہت کچھ جاننے کو ملا, آپ کے بارے میں جاننے کو ملا, اس خوبصورت سفر کے بارے میں جاننے کو ملا, اور آپ کے حوالے سے, آپ کے آنکھ سے حب رسول کو ہم نے جانا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو جانا, اور ان تبرکات مقدسات کے بارے میں جانا. کیا مطلب کیونکہ میں خود اور میرے سننے والے بے چین تھے کہ سفر کیسے شروع ہوا, اور یہ کہاں سے پہلی وہ کیا چیز تھی جو آئی, وہ کس طرح وہ سفر شروع ہوا, اور یہ آج اس حجرے کا تعمیر ہونا, یہ سب یہ کیا تھا, یہ کس طرح ذہن میں آیا. کیونکہ یہ ہر انسان کی سوچ نہیں اس طرح کی, اور نہ ہی ہم یہ سوچ سکتے ہیں. یہ تو وہی ہے نا کہ جس پہ آقا نظر کرم فرما دیں, جس پہ میرے مولا کرم کی نظر کر دیں, کیونکہ وہ شعر بھی ہے, نبی مختار کل ہے, وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما رواں کر دے. تو کیا کہتے ہیں, بے شک ہم اس دنیا میں ہمارے ہونے کا جو مقصد بھی ہے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حب ہی ہے, اور وہ ہی ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیں جو بھیجا گیا ہے وہ اسی لیے ہی بھیجا گیا, ہم انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں. تو خواتین و حضرات, آج کی پوڈ کاسٹ کا سلسلہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, اور امید ہے آپ کو پسند آئے گی یہ پوڈ کاسٹ کی جو سیریز چل رہی ہے. آج اس کی فرسٹ ایپیسوڈ تھی. انشاءاللہ آگے جب آپ ہمارے ساتھ جڑیں گے تو آپ کو بہت کچھ جاننے کو مزید ملے گا, اور ہمیں رکھیے گا دعا میں یاد. تو انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں. میرے اور ارسلان بھائی کی جانب سے آپ سب کو ڈھیروں پیار, اور اللہ حافظ.